قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے اتباع کی غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے رستے کے علاوہ، جو مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے پر چلتا. تو مومن کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت مومن ہے، حضور کے صحابہ مومن ہیں، اللہ کے ولی مومن ہیں، اولیاء کاملین مومن ہیں، اور جس کا عقیدہ درست ہے الحمدللہ رب العالمین وہ بھی مومن ہے. کلمہ پڑھنے والا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان رکھنے والا، صحابہ و اہل بیت کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے والا، صحابہ کی اتباع کرنے والا اور حضور کی اہل بیت کی اتباع کرنے والا، قرآن پاک کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس کو ماننے والا اور اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے والا، یہ سارے الحمدللہ مومن ہیں. یہ کون ہیں؟ مومن ہیں. تو پکا مومن وہ ہے جو چار رستوں پر چلتا ہے، چار جماعتوں کے رستے پر چلتا ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ قرآن پاک ہے. صرف ایک انہوں مان لو باقی انہوں چھڑ دیو. وہ چاروں کا رستہ، وہ چار جماعتوں کا رستہ وہ صراط مستقیم نہیں ہے. وہ صراط مستقیم نہیں ہے. صراط مستقیم اللہ تبارک و تعالیٰ انعام یافتہ لوگوں کا بتا رہا ہے. تو بھائی اگر اہل بیت انعام یافتہ نہیں ہے تو پھر اور کون انعام یافتہ ہے؟ بھائی صحابہ اگر ایمان یافتہ نہیں ہے تو پھر اور کون انعام یافتہ ہے؟ یہ داتا صاحب اگر ایمان یافتہ نہیں ہے، انعام یافتہ نہیں ہے تو پھر کون انعام یافتہ ہے؟ اور شہنشاہ نقشبند حضرت مجدد رفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ اگر وہ انعام یافتہ نہیں ہے تو پھر کون انعام یافتہ ہے؟ اگر گوڑے والی سرکار انعام یافتہ نہیں ہے تو کون انعام یافتہ ہے؟ پیر سیاہ لجپال انعام یافتہ نہیں ہے تو پھر کون انعام یافتہ ہے؟ اور سامعین محترم، یہ اللہ کے ولی ہیں جو انعام یافتہ ہیں، اور انہی کے راستے پر اللہ فرماتا ہے ہر نماز میں دعا کیا کر، یا اللہ مجھے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا. اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے کو جو چھوڑ دیتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے ارشاد فرماتا ہے. وہ انعام یافتہ کون ہے بھائی؟ چار: نبی، صدیق، شہداء اور صالحین. ٹھیک ہے؟ اور یہ صالحین اور صدیق اور شہداء کے اندر میں ان تین گروہوں کے اندر، تین جماعتوں کے اندر بتاتا چلوں، صحابہ بھی شامل ہیں، میرے حضور کے اہل بیت بھی شامل ہیں. سبحان اللہ. بلکہ امام حسن و حسین اور مولا علی صحابی بھی ہیں، میرے حضور کے اہل بیت بھی. ایک ہاتھ ان کا صحابہ میں ہے، دوسرا ہاتھ اہل بیت میں ہے. تو لہٰذا یہ نہ بھولنا کہ پتہ نہیں میں کوئی الگ نہیں، یہ سب شان والے، مقام و مقام مرتبے والے الحمدللہ. اچھا، بہرحال جو ان چار جماعتوں کے رستے سے ہٹ کر کسی اور رستے کی طرف جاتا ہے یا ان چاروں میں سے کسی ایک کو مانتا ہے یا تین کو مانتا ہے، یوں سمجھ لیجیے، تین کو مانتا ہے ایک کو نہیں مانتا، وہ بھی صراط مستقیم پہ نہیں ہے. ان چاروں میں سے اگر کوئی دو کو مانتا ہے، دو کو نہیں مانتا، تو وہ بھی صراط مستقیم پہ نہیں ہے. ان چاروں میں سے اگر کوئی تین کو مانتا ہے، ایک کو نہیں مانتا، تو وہ بھی صراط مستقیم پہ نہیں ہے. ان چاروں کو ماننا اور ان کے رستے پر چلنا انتہائی ضروری ہے. جو ان لوگوں کے رستے پر چلتا ہے وہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم بذریعہ مدینہ خدا تک جاتا ہے. اب جو ان چاروں کے رستوں کو چھوڑ کے کسی ایک رستے کو اپنا کے چلتا ہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے. اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے کی پیروی کرتا ہے، کسی اور رستے پر چلتا ہے، اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ،
توجہ سے سننا ذرا، ذہن میں بٹھانا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم پھر اسی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں جس طرف وہ جانا چاہتا ہے۔ جدھر اس کا دل کرتا ہے نا، ان چاروں میں سے کسی ایک کا رستہ چھوڑ کر کسی اور رستے پہ چلتا ہے، مومن کو رستے کو چھوڑ دیتا ہے، کسی اور رستے پہ چلتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اسی طرح سے تینوں اے پسند ہے شیطان والا رستہ، تو تینوں میں اسی شیطان رستے والے پاسے پھیر دیاں گے کہ جڑے رحمان دے بندے نے انہاں نوں رستہ رحمان دا پسند ہے۔ رحمان دا رستہ، اللہ کے ولیوں کا رستہ، صدیقوں کا رستہ، شہداء کا رستہ اور صالحین اور اللہ کے نبیوں کا رستہ ہے، اور اس میں اہل بیت بھی شامل ہے، حضور کی آل بھی شامل ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان، اللہ کے ولی سب شامل ہیں الحمدللہ۔ نولہ ما تولی، جس طرف وہ پھرنا چاہتا ہے نولہ ہم پھیر دیتے ہیں، ما تولی جس طرف وہ پھرتا ہے۔ اگر یہ رستہ تجھے پسند ہے تو جا، اور جب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مرضی کے مطابق اس کو پھیر دیتا ہے نا، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں۔ قرآن پڑھتے رہو وہ کہتا ہے نہیں میں سیدھے راستے پر ہوں، حدیثیں پڑھتے رہو وہ کہتا ہے نہیں میں سیدھے راستے پر ہوں، چونکہ ادھر لگنا چاہتا تھا اب اللہ نے ادھر لگا دیا، کہتا ہے یہی سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور راستہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو پسند فرماتا ہے کہ بندہ جنت کی طرف آئے، لیکن وہ شیطان کے پیچھے لگ کے جہنم کی طرف جا رہا ہے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نصرہ جہنم، ہم اس کو جہنم کے اندر ڈالیں گے، جہنم میں پھینکیں گے۔ جو مومنوں کے راستے سے ہٹ کے چلے گا ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے۔ وساعت مسیرہ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔